لوگوں کے شوق بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جنگ میں ایک آدمی تھا جسے کپڑا پھاڑتے ہوئے جو آواز آتی ہے اس آواز کو سننے کا شوق تھا۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر کپڑے کی دکان بنا لی صرف وہ آواز سننے کے لیے۔ جب بھی کوئی گاہک کپڑا لیتا تھا تو وہ کینچی سے کاٹنے کی بجائے کپڑا پھاڑ کے دیتا تھا کہ آواز سنے گا تو اس کا دل خوش ہوگا۔ چونکہ اسے تجربہ نہیں تھا دکان چلانے کا، تو کچھ عرصے کے بعد دکان ختم، وہ کنگال، اب کسی اور دکان پر ملازمت اختیار کر لی، اس کا بھی تجربہ نہیں تھا، بالآخر اس شوق نے اسے کنگال کر دیا۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتی ہے دین بیان کرنے کی، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کرنے کی، کچھ لکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، کچھ ویسے سکالر بن کر اپنا یہ شوق پورا کرتے ہیں۔ وہ اپنا تو کباڑہ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو ان کے سننے والے ان کے فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ جتنے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، جج صاحبان، فوج کے ریٹائرڈ حضرات، جتنے بھی وہ لوگ جو ساری زندگی کسی اور فیلڈ میں کام کرتے رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ قرآن کریم اور حدیث کی یا دین کی خدمت کا جذبہ لے کر تبلیغ و تحریر کے ذریعے کام شروع کرتے ہیں، چونکہ ان کی دینی تعلیم ناقص ہوتی ہے، تجربہ ناقص ہوتا ہے اور متقدمین سے ان کا کوئی رابطہ یا تعلق نہیں ہوتا، اور قرآن و سنت کو خود سے سمجھتے ہیں، خود تو گمراہی کی دلدل میں دھنستے ہی ہیں، عوام الناس کو بھی دین کے نام پر گمراہ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ عوام الناس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ بیمار ہوں تو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا وہ کسی بہترین انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اگر مکان کا نقشہ بنوانا ہو تو کسی ماہر فوجی جرنیل کے پاس جاتے ہیں یا ماہر انجینئر کے پاس جاتے ہیں۔ عوام بڑے سیانے ہیں، دنیاوی معاملات میں وہ اس فن کے ماہر کو پسند کرتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے مشورہ لیتے ہیں، اس کی رائے پر عمل کرتے ہیں، لیکن دین کے حوالے سے وہی عوام جاہل بن جاتی ہے۔ دین سیکھنے کے لیے دین کے ماہر یعنی عالم کی بجائے وہ ڈاکٹر کو ترجیح دیتے ہیں، عالم کی بجائے وہ پروفیسر کو ترجیح دیتے ہیں، عالم کی بجائے وہ انجینئر کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور عوام کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کو پڑھ کر یا احادیث نبویہ کو پڑھ کر کیسی کیسی ٹھوکر لگتی ہے اور انسان کیسے کیسے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں کوئی اور مثال نہیں دوں گا، میں آپ کو حدیث پاک سے مثال دیتا ہوں۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، اس کے بعد کے غزوات میں حضور کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ ایک دن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ جناب قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ نماز قصر کرنے کی شرط یہ ہے کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کفار تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ حالانکہ اب ہم دیکھتے ہیں کفار کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور کفار کی طرف سے اندیشے کی، تکلیف کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، پھر بھی نماز میں قصر کا حکم ہے، حالانکہ شرط موجود نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے یعلا جو اشکال تمہیں ہے یہ مجھے بھی تھا۔ آپ اندازہ لگائیں دونوں صحابی، اور یعلا بن امیہ تو چلے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں ہیں، خلیفہ راشد، حضور کے سسر اور آپ کے صحابی، آپ کے ہر وقت ساتھ رہنے والے اور دین کے بڑے عالم اور اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہیں۔ وہ فرماتے مجھے بھی تعجب ہوا تھا جو تعجب آپ کو ہو رہا ہے، اور میں نے حضور سے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، لہذا تم اسے قبول کرو، یعنی حالات جیسے بھی ہوں، اگر تم حالت سفر میں ہو تو نماز قصر پڑھنی ہے۔ اگر قرآن و سنت کو صرف پڑھ کر
समझने की गुंजाइश होती या समझना आसान होता तो सहाबा किराम को ये ठोकर न लगती, सहाबा किराम को ये इश्काल न होता। अगर वो हुजूर से न समझते या हजरत आला हजरत उमर से सवाल न करते तो बताएं कितनी बड़ी ठोकर लगती। और ऐसे कई सहाबा हैं जिन्होंने ज़ाहिर कुरान या ज़ाहिर हदीस को देखते हुए एक मसला समझा है, और जब दीगर सहाबा से जो उनसे माहिर थे उनसे बात हुई है तो मालूम हुआ कि मैं गलत समझा हूं। इसलिए बड़ों से सुना है कि दीन को पढ़कर नहीं, दीन को किसी माहिर दीन से समझ कर अमल करें। चूंकि इस दीन ने क़यामत तक रहना है और नबूवत का सिलसिला जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया है। आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और दीन ने बाकी रहना था, दीन को समझाने वालों ने बाकी रहना था। दीन को समझाने की सबसे बुनियादी और पहली जिम्मेदारी नबी की होती है। नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, अब दीन को समझाएगा कौन? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि उलमा सिर्फ एक नबी के नहीं सारे अंबिया के वारिस हैं। यानी अगर तुमने दीन समझना है, अगर तुमने नबूवत की तालीमात को समझना है, अगर तुमने सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते को समझना है तो तुम्हें उलमाए किराम के दर पर जाना पड़ेगा, तुम्हें उनसे दीन सीखना पड़ेगा। वो तुम्हें अल्लाह से रसूल से मिला देंगे, वो तुम्हें जन्नत के रास्ते पर चला देंगे। अगर तुम उन्हें छोड़ोगे तो गोया तुमने दीन की तशरीहात में अपनी मनमानी की है, तुम शैतान के रास्ते पर चल पड़े हो, तुम गुमराही की दलदल में धंसते जा रहे हो और गुमराही की तारीकियों में तुम भटकते जा रहे हो। अगर चाहते हो कि सीधे रास्ते पर चलते हुए अल्लाह रसूल तक और मंजिल तक पहुंच जाओ तो तुम्हें उलमाए किराम से दीन सीखना पड़ेगा। बात तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे, तुम्हें उलमा के दर पे आना पड़ेगा।